ہوں یمنا سحر اور لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ عزیزو، پچھلے اسباق میں ہم نے یہ سیکھا کہ خدا تعالیٰ کی صفات کون سی ہیں اور کس طرح سے ہم پر اثر انداز کرتی ہیں، اور آج ہم سیکھیں گے کہ انسان کی اہمیت خدا کی نظر میں کیا ہے۔ اس سبق میں ہم غور کریں گے تخلیق کے بارے میں کہ خدا نے کیوں انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا، اور انسان کی قدر و قیمت خدا کی نظر میں کیا ہے۔ عزیزو، ہم جب بھی خدا تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جس صفت پر ہمارا دھیان جاتا ہے وہ اس کا خالق ہونا ہے، کہ اس نے کائنات کا ذرہ ذرہ تخلیق کیا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں انسان بھی شامل ہے۔ جی ناظرین، اس سبق میں اور پاسٹر روبنسن صاحب اس چیز پر غور کریں گے کہ خدا نے کیسے تمام کائنات کو تخلیق کیا، اور خصوصاً انسان کی تخلیق کے متعلق سیکھیں گے۔ جی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ خدا نے کتنے دن میں کائنات کو تخلیق کیا؟ شکریہ نوشاد صاحب۔ میں بتانا چاہوں گا کہ کلام مقدس کے مطابق خدا نے اس وسیع و عریض کائنات کو 6 دن میں تخلیق کیا، جس میں سب سے آخر میں انسان کو خلق کیا گیا۔ کیا آپ کوئی حوالہ بتا سکتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ خدا نے انسان کو کس طرح بنایا؟ توریت شریف میں پہلے انسان یعنی حضرت آدم کی تخلیق کے متعلق لکھا ہے کہ خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 7ویں آیت میں ہم اس سچائی کو پڑھتے ہیں۔ جی، باقی تمام مخلوقات بھی خدا تعالیٰ نے ہی تخلیق کی ہیں، اور انسان کو بھی خدا نے ہی تخلیق کیا، تو ان میں کیا فرق ہے اور انسان کی پیدائش میں کیا فضیلت ہے؟ جی نوشاد صاحب، اس سبق میں ہم خاص طور پر یہی بات ڈسکس کریں گے، غور کریں گے اسی پر کہ انسان کیسے دوسروں سے افضل ہے اور انسان کی عظمت کیا ہے خدا کی نگاہ میں۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تمام مخلوقات میں سے کون ہے جس کو خدا نے اپنے دم سے جیتی جان کیا؟ ابھی میں نے حوالہ بھی جو پڑھا اس کی روشنی میں یقیناً آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اور ناظرین بھی کہ سوائے انسان کے اس میں کوئی نہیں جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ خدا کا دم اس میں پھونکا گیا۔ اس اعتبار سے انسان کے مقابل کوئی اور مخلوق کھڑی نہیں ہو سکتی جس کا ذکر پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت میں ملتا ہے۔ تمام جانور اور پرندے سانس لیتے، اپنی نسل کو بڑھاتے اور کھاتے پیتے ہیں، انسان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے، تو بھی انسان ان سب سے منفرد ہے۔ یہ انفرادیت اس کو توریت شریف میں جس لفظ کے ساتھ پکارا گیا ہے اسی میں واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ توریت شریف عبرانی زبان میں لکھی گئی، اور اس میں انسان کے لیے آدم کا لفظ آیا ہے، جس سے ہمارا اردو کا لفظ آدم ہے۔ عبرانی زبان میں زمین کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آدمہ ہے، جس سے آدم یعنی انسان آیا، جو اس کا تعلق زمین سے ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسی آیت میں پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت میں اس مٹی کے پتلے کو، اس مجسمے کو جو خدا نے بنایا اپنے ہاتھ سے، اس کے نتنوں میں خدا نے اپنا سانس پھونکا، اپنی زندگی دی، تب وہ انسان زندگی حاصل کر سکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ سو تمام مخلوقات میں سے یہ انفرادیت صرف اور صرف انسان کو حاصل ہے، اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اور انسان کا منفرد تعلق ہے جو خدا کے دم کے اس میں پھونکے جانے سے قائم ہوا، خدا کے سانس کی وجہ سے جو اس میں پھونکا گیا۔ گویا انسان کا تعلق بیک وقت زمین سے بھی ہے اور آسمان سے بھی ہے، یعنی وہ زمینی مخلوقات کے لیے خدا تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور اسی طرح خداوند تعالیٰ کے سامنے زمینی مخلوقات کا بھی نمائندہ ہے۔ یہ تعلق اور انفرادیت کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے بلکہ کل انسانیت کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے تمام انسان خدا کی نظر میں برابر ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں، لہٰذا سب کی عزت و احترام، عملی محبت اور مدد کرنا ہمارا فرض خاص ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، اب تک ہم سیکھ چکے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق کے حوالے سے تمام مخلوقات سے برتر اور افضل ہے۔ جی، کیا خدا تعالیٰ انسان کو منفرد اور افضل انداز میں تخلیق کرنا چاہتا تھا، یا وہ اس کی زندگی کے لیے فکر مندی بھی رکھتا ہے؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا نوشاد صاحب، کہ خدا نے انسان کو صرف خلق ہی بڑے منفرد انداز میں کیا اور دوسروں سے افضل بنایا، یا اب بھی وہ اس کے لیے فکر مندی رکھتا ہے؟ کلام خدا سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کرنے کے ساتھ ہی اس کے لیے تمام انتظامات بھی
کر دیے تاکہ وہ بہترین زندگی گزار سکے۔ تو آیت شریف میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش دوسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے مشرق کی طرف ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ جی آپ نے بڑا خوبصورت منظر بتایا اور یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی، لیکن اس کے ساتھ میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ اگر خدا نے اسے ایک خوبصورت باغ میں رکھا اور زندگی کی تمام آسائشیں حضرت آدم کو مہیا کی تو یقیناً وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے نہایت مطمئن ہوگا۔ جی بالکل، لگتا ہے ایسے کہ جب خدا نے سب کچھ خلق کیا، اس کو آراستہ کیا آدم کے لیے اور پھر آدم کو خلق کیا، تو خدا نے کہا بھی کہ اچھا ہے، لیکن ایک چیز جو خاص ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں لکھی ہے تو آیت شریف میں وہ یہ کہ تمام مخلوقات کے ہونے کے باوجود حضرت آدم خود کو اکیلا محسوس کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ نے جب نظر کی تو کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ پیدائش دوسرے باب اس کی 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر آگے جو تفصیل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ پیدائش دوسرے باب کی 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک ہم اس سچائی کو، اس حقیقت کو بھی پڑھتے ہیں کہ خدا نے عورت کو کس طرح سے خلق کیا۔ کیا یہ عمدہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے۔ جی ہاں، خدا تعالیٰ کی نظر میں انسان بہت خاص اور اہمیت کا حامل ہے، اس لیے وہ انسان کی ضرورت پر نظر رکھتا ہے اور وقت پر اسے پورا بھی کرتا ہے۔ بے شک خدا انسان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس نے آدم کو بھی ایک مددگار عورت کی صورت میں عطا کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت مرد سے کمتر ہے یا افضل ہے؟ بہت اہم سوال ہے جس پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ پیدائش دوسرے باب کی 18ویں آیت میں جب عورت کی تخلیق کے تعلق سے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہاں پر کہا گیا کہ میں اس یعنی آدم کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، میں آدم کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یوں اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت مرد کی مانند ہے، نہ عورت مرد سے کم ہے نہ ہی مرد عورت سے۔ لیکن اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ عورت مرد سے نکلی ہے، چنانچہ اس طرح مرد کی فضیلت عورت سے زیادہ ہے۔ دراصل یہاں بات فرق ہے، یہاں بات عورت کے مرد سے نکلنے کی نہیں بلکہ عورت اور مرد کا مادہ ایک ہونے کی ہے۔ دونوں ایک ہی جوہر سے یعنی دونوں ایک ہڈی سے اور دونوں ایک گوشت سے ہیں، اس وجہ سے دونوں برابر ہیں۔ اس کے ساتھ یہ سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے چونکہ وہ ایک تن ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ان کے فرائض سے آزاد ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خروج 20ویں باب اس کی 12ویں آیت میں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد مرد کی پہلی ذمہ داری اس کی بیوی ہے، اور ایک خوبصورت بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو خدا نے بنایا، شوہر اور بیوی کا، اور دنیا میں ہمارے معاشرے میں اس رشتے کو شاید سب سے زیادہ کمتر ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں خدا نے جو کائنات میں پہلا رشتہ خلق کیا وہ شوہر اور بیوی کا تھا۔ جی آپ نے بہت خوبصورت خیال پیش کیا، خاص طور پر مرد و عورت کی برابری کے حوالے سے۔ انسان کی عظمت کے تعلق سے کوئی اور بھی سچائی اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تاکہ یہ زیادہ واضح ہو جائے۔ انسان کی عظمت میں ایک بات تو ہم نے یہ دیکھی کہ خدا نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ انسان کی عظمت میں ایک خوبصورتی یہ بھی موجود ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر خلق کیا۔ اس کا بیان بھی تو آیت شریف میں ملتا ہے۔ پیدائش پہلے باب اس کی 26ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو،
اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں کہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ اس حوالے میں تو کافی مخلوقات کا ذکر ہے، پھر ان میں سے اہم کون سی ہے؟ اس حوالے میں خدا تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اور پھر مخلوقات میں انسان جس کو ایک فرق طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جس کو اگلے سیشن میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن یہاں غور طلب بات جو ہے وہ یہ کہ خدا کے ساتھ بھی جمع کا صیغہ ہم ہے، اور انسان کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے اس کو کی بجائے ان کو کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل ہے۔ میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے اس حوالے کو بغور دیکھا، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین نے بھی اس کو سنا اور سمجھنے کے لیے جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ بہت خاص ہے۔ خدا کے لیے جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کے پیچھے گہرے معنی موجود ہیں، لیکن یہاں میں اس کے بارے میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، تاہم آنے والے اسباق میں اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ لیکن آپ کو گفت و شنید کا یہ سلسلہ جاری رکھنا ہوگا تاکہ ہمارے ناظرین اور آپ کو بھی جوابات مل سکیں۔ دوسری جانب جب انسان کے تعلق سے بات کی گئی تو یہاں جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ اس میں نر و ناری دونوں کا ذکر ہے۔ ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں اس حوالے سے آتا ہے کہ کیا خدا کی بھی کوئی جسمانی شبیہ اور صورت ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دوسری اہم بات جو انسان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، سچائی وہ یہ کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں خدا کی شبیہ اور صورت سے مراد جسمانی شبیہ اور صورت ہے، کیونکہ خدا ہر طرح کی جسمانی خصوصیات سے بالا تر ایک پاک روح ہے۔ یہاں خدا کی شبیہ اور صورت سے مراد الہی صفات ہیں، یعنی خدا نے انسان کو اس انداز میں خلق کیا کہ وہ اس کی عطا کردہ صفات کو اپنی زندگی سے عملی طور پر دکھا کر منعکس کر سکتا ہے، یعنی دوسروں سے بنا رنگ و نسل، مذہب اور فرقہ واریت کے محبت کرنا، دوسروں پر مہربانی اور رحم کرنا، اور خاص طور پر خود عدل اور انصاف کے ساتھ درست فیصلہ کرنا، تاکہ عمل سے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے ان خوبصورت پہلوؤں کا اظہار کیا جائے۔ یہ ہے وہ شبیہ جو خدا نے انسان کے اندر رکھی کہ اخلاقی لحاظ سے وہ اپنے اندر وہ تمام خصوصیات رکھتا ہے جو خدا میں پائی جاتی ہیں۔ ایک اور چیز جو اس حوالے میں بیان کی گئی ہے کہ انسان تمام مخلوقات پر اختیار رکھے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے متعلق بھی ہم اگلے سیشن میں، اگلے اسباق میں مکمل طور پر اور تفصیل سے سیکھیں گے ضرور۔ چونکہ میں ایک جدید دور میں رہنے والا انسان ہوں، اس لیے جب میں باتیں سنتا اور ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ تمام باتیں بھی آتی ہیں جو اب تک میں نے حیاتیات اور دیگر علوم سے سیکھی ہیں۔ تمام چیزوں کی پیدائش کب ہوئی اور کس طرح سے یہ ارتقائی عوامل سے گزری، اس تعلق سے کچھ سمجھانا چاہیں گے؟ آپ نے یہ ایک دلچسپ سوال پوچھا ہے جو اس دور میں خاصا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان بھی مختلف نظریات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ آج کا انسان بہت سے ایسے سوال کرتا ہے اور پھر بہت سے نظریات پر یقین رکھتا ہے جو کلام مقدس سے ہٹ کر ہیں۔ توریت، زبور اور صحائف انبیاء اور انجیل شریف بیان کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیا کام کیا اور کیوں کیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کلام مقدس کوئی حیاتیاتی یا جنیاتی کتاب نہیں جس میں بائیولوجی کے بارے میں یا آرکیولوجی کے بارے میں ہمیں تفصیل سے ملے، بلکہ یہ ایک خاص پیغام ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کو دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ خدا انسان سے کتنی محبت رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا انسان کے گناہ کے باوجود اسے چھوڑتا نہیں بلکہ اس کے لیے نجات کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ اس لیے کلام خدا انسان کی نجات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو اجاگر کرتا اور خدا کی محبت کو واضح کرتا ہے۔ باقی سائنسی تحقیقات ابھی تک اپنے عروج تک اور اختتامی شکل تک نہیں پہنچی، یہ سب مسلسل تبدیل ہوتا اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی بہت سی اور نہ ختم ہونے والی تحقیقات ہونا باقی ہیں۔ جلد ہم آنے والے اسباق میں دیکھیں گے کہ کیسے خدا کا نجات بخش کام جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور تکمیل کو پہنچتا ہے، اور یقیناً ان باتوں کو جان کر
ہمارے ناظرین اور ہم برکت پائیں گے۔ ناظرین، پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا کہ خدا نے انسان کی پیدائش کے اعتبار سے اسے دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ روبنسن صاحب، کیا پیدائش کے علاوہ بھی خدا تعالیٰ نے انسان کو کوئی اور منفرد خصوصیت بخشی؟ جی، ابھی تک ہم دیکھ چکے کہ خدا نے انسان کو کس طرح سے خلق کیا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، پھر اسے اپنی شبیہ پر بنایا۔ تو توریت شریف میں یوں مرقوم ہے، اور جو میں نے حوالہ پڑھا اس میں ہم نے یہ سنا بھی کہ خدا نے انسان کو برکت دی اور پھر کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ پیدائش پہلے باب کی 28ویں آیت میں ہم یہ حقیقت پڑھتے ہیں کہ خدا نے اختیار بخشا انسان کو۔ اس حوالے سے مزید کوئی بات آپ بتانا چاہتے ہیں؟ یہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ انسان کی برتری کے تعلق سے، اس کے افضل ہونے کے تعلق سے اور اس کی عظمت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اسے الہی اختیار دیا گیا جو خدا تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر عطا کیا۔ گویا انسان اس زمین کی تمام مخلوقات کا مختار اعلیٰ ہے، یعنی وہ تمام مخلوقات کا خیال رکھنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اختیار رکھنے یا مختار ہونے سے کیا مراد ہے؟ اہم لفظ ہے یہ، اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اختیار رکھنے یا مختار ہونے سے مراد یہ کہ کسی کی جگہ پر اس کا کام کرنا، یعنی خدا تعالیٰ نے اپنا کام حضرت آدم کے سپرد کر دیا تاکہ وہ خدا کی مخلوقات کا خیال رکھے۔ انسان خدا کی نظر میں اتنا قابل قدر ہے کہ اس نے اپنی تمام تر مخلوق حضرت انسان کی حاکمیت اور اختیار میں دے دی۔ خدا تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ انسان تمام جانداروں کو تحفظ عطا کرے اور ان کی نشو و نما میں ان کی مدد کرے۔ یہ ہے مختار ہونے کا مطلب، کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ملکیت نہیں بلکہ ہم مختار ہیں۔ لیکن کیا انسان دوسرے انسانوں کا خیال رکھنے اور ان سے محبت کرنے کا بھی پابند ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ خدا جب انسان کو ایک منفرد انداز سے دیکھتا اور اس کو چنتا اور اختیار دیتا ہے تو وہ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان اپنے ماحول اور دیگر انسانوں کے لیے بھی باعث برکت ہو، دیگر مخلوقات کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کی طرف سے ہمیں محبت کرنے کے لیے بھی حکم ملا ہے کہ ہم دیگر مخلوقات سے محبت کریں، ان کی فکر کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ تو میری دلچسپی کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ جو ہمارے مذہب یا عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمیں ان سے بھی محبت کرنی اور ان کے لیے بھی برکت چاہنی چاہیے؟ اہم سوال ہے یہ، اور کیوں نہیں ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ یہی تو خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لوگوں سے جو شخص خود کو جتنا مومن، ایماندار، پاک صاف اور نیک و پارسا مانتا اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا مذہب اور اس کا عقیدہ سب سے بہترین ہے، اس کے لیے یہ اتنا ہی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو خدا کی طرح محبت کرے، دوسروں کا اسی طرح سے خیال رکھے، ان کی فکر کرے جس طرح سے خدا انسانوں کی، ہر ایک انسان کی بغیر کسی امتیاز کے فکر کرتا ہے اور ہر ایک سے محبت رکھتا ہے۔ خدا کی طرح محبت کس طرح سے ہو سکتی ہے، اور وہ کس طرح کافروں سے بھی محبت کر سکتا ہے؟ خدا کی محبت اگر دیکھنی ہے تو ہر روز نکلنے والے سورج کو دیکھیں، جو کبھی فرق نہیں کرتا کہ کون کالا ہے، کون گورا، کون نیک ہے، کون بد، کون ایک پارسا مذہبی ہے اور کون کافر، بلکہ وہ تو سب پر ایک جیسا چمکتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے بغیر کسی امتیاز کے۔ یہی خدا کی محبت، یہی خدا کا فضل اور اس کا رحم ہے۔ ابھی آپ نے انسان کی دیگر بنی نوع انسان کے لیے باعث برکت ہونے کی بات کی، تو ساتھ ہی آپ نے ماحول کی بات بھی کی، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان چونکہ خدا تعالیٰ کی شبیہ پر بنایا گیا ہے، اس حقیقت کو، اس سچائی کو ہم نے جانا اسی سبق کے دوران، اور اسی سبب سے خدا نے اسے تمام مخلوقات کا مختار بنایا ہے، جس میں کائنات کی تمام مخلوقات کو بحال کرنے اور بہترین حالت میں رکھنے کی ذمہ داری بھی انسان پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ زیادہ تر انسان اس اہم اور بڑی ذمہ داری کو نبھانے سے غافل ہیں۔ اس میں شوق کے لیے جانوروں کا شکار کرنے والے، اپنی آسائش کے لیے ہزاروں ٹن ایندھن جلا کر ماحول کو آلودہ کرنے والے، اور درخت کاٹ کر جنگلات ختم کرنے والے انسان سے لے کر اپنے گھر کے باہر کوڑا کرکٹ پھینکنے والا، کہیں بھی روڈ پر کچرا پھینکنے والا، اونچی آواز میں میوزک بجانے والا، ٹریفک کے قوانین کا خیال نہ کرنے والا، اور پانی کا بے دریغ ضیاع کرنے والا، دیگر اسی طرح کے بہت سے کام ہیں جو ہر انسان کر رہا ہے، حالانکہ اس کو کہا گیا تھا کہ اس کائنات کی اور ان تمام چیزوں کی، ان تمام وسائل کی، ریسورسز کی وہ حفاظت کرے اور
اس ماحول کو وہ بہتر بنائے، لیکن انسان اس کے برعکس ہمیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پیشتر کراچی چڑیا گھر میں 200 کے قریب جانور مر گئے، اور یہ واقعات ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، جو ہمارے ماحول اور دیگر جانداروں کے متعلق ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوتے جیسے سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ اور ناظرین، آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے ارد گرد کیا لوگ ایسا یا اس سے ملتا جلتا کوئی کام تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم خود بھی بعض اوقات ایسی چیزوں میں مشغول تو نہیں ہو جاتے ہیں جو خدا کی مرضی کے برخلاف ہیں؟ آپ نے کب کوئی ایسا کام کیا جس سے ماحول بگاڑ کا شکار ہوا یا پھر بحال ہوا؟ یہ ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کس قدر خدا تعالیٰ سے اور اس کی محبت سے واقف ہیں، اور دوسرے انسانوں اور اپنے ماحول کے لیے عملی طور پر کتنے باعث برکت ہیں۔ یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن کو کپڑے کی ضرورت ہے انہیں کپڑا مہیا کرنا، بیماروں کی خبر گیری کرنا، حتیٰ کہ تمام مخلوقات کے بارے میں فکر مند ہونا، اور جو وسائل خدا نے ہمیں دیے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں فکر مندی کا اظہار کرنا ہے۔ شکریہ، آپ نے کافی تفصیل سے انسان کے مختار ہونے کے حوالے سے سکھایا۔ اب تک ناظرین ہم نے دیکھا کہ بغیر کسی رنگ و نسل کے یا فرقہ و مذہب کی امتیاز کیے ہم نے خدا کی طرح سب کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ کیا ہر انسان خواہ مومن ہو یا کافر قابل عزت ہے؟ یقیناً ہر انسانی جان خواہ مومن ہو یا کافر قابل عزت ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے خود خلق کیا ہے۔ پہلے سیشن میں ہم نے سیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنا کر اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا، لہٰذا وہ تخلیق خداوندی ہونے کے باعث قابل عزت ہے۔ اس لیے ہم کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، سب انسان برابر ہیں۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حکماً انسان کو تاکید کی کہ وہ کبھی بھی دیکھتے سمجھتے اور جانتے بوجھتے ہوئے کسی کی جان نہ لے۔ خدا نے حکم دیا کہ تو خون نہ کرنا، خروج 20ویں باب اس کی 13ویں آیت میں۔ یہ دو اہم باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم کیوں ہر ایک انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کی حقارت نہ کریں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم کسی کی جان لیں۔ آپ نے دوسروں کی جان کے تعلق سے تو بڑا واضح طور پر بتایا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خودکشی جیسے ہے، انسان کو اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے؟ آج کل یہ بڑا ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے خودکشی کا، اور انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اس کو جیسے مرضی استعمال کر سکتا ہے، اور جب کبھی اپنے آپ کو مارنا چاہے مار بھی سکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی جان لے سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ایک تحفہ، اور انسان اس کا مختار ہے، مالک نہیں ہے اپنے جسم کا بھی۔ انسان اپنی جان کا مختار ہے، اس کی اپنی جان اس کی ملکیت نہیں، بلکہ اسے خدا کی طرف سے ملی ہے۔ کیونکہ ہم نے یہی سیکھا اس سارے سیشن میں، اس سبق میں، کہ خدا نے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ یہ زندگی خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے، عطا کردہ ہے۔ انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے اور اس کی نشو و نما کرے، اور بائبل مقدس کی تعلیم اس کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ ہمیں اپنی جان کا بھی اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ شکریہ پاسٹر بنسن، آپ نے کلام مقدس سے انسان کی عظمت کے حوالے سے بڑے واضح طور پر بتایا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اس سے برکت پائی ہوگی۔ خدا تعالیٰ انسان سے بہت محبت رکھتا ہے۔ اس نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اپنا دم پھونکا اور اسے زندگی بخشی۔ وہ انسان کی فکر کرتا ہے اور اس کی سب ضروریات کو وقت پر پورا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور اسے اختیار بھی بخشا تاکہ وہ خدا کے لیے کام کر سکے اور دوسری مخلوقات کا خیال رکھے۔ چاہے کوئی شخص کسی بھی رنگ، نسل، ثقافت یا مذہب کا کیوں نہ ہو، خدا اس سے محبت رکھتا ہے اور اس کو اپنی نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی دوسروں سے ایسی ہی محبت رکھیں۔